ہمارے یہاں کچھ مجلس کے آداب ہوتے ہیں، بارہا عرض کر چکا. کوشش کریں مجلس میں گلدستے کی صورت میں بیٹھا کریں. یہاں میں دیکھتا ہوں 20 سال کا جوان بھی ٹیک لگا کے بیٹھنے کا عادی ہے. تو ٹیک ہمیشہ بزرگوں کے لیے ہوتی ہے، جوانوں کے لیے نہیں ہوتی. اوپر سے آپ افطار بھی کرتے ہیں تو افطاری کے بعد ویسے ہی انسان آدھا مرا ہوا ہوتا ہے، آدھی غنودگی ہوتی ہے انسان میں. تو اس غنودگی کے عالم میں پھر لیکچر سننا، مجلس سننا ویسے ہی انسان کو اور زیادہ بھاری کر دیتا ہے. تو مستحب بھی ہے کہ جب مغرب کے بعد ہلکا سا کھانا انسان کھائے، یعنی کہ انسان بھاری کھانا کھائے. علماء جتنے بھی بزرگ گزرتے تھے وہ اپنی افطاری گرم پانی سے کرتے تھے، کیونکہ پورا دن آپ کا معدہ سکھڑ جاتا ہے. کیونکہ جب معدے کو بھوک لگتی ہے تو وہ ایک تو یہ آپ کی باڈی کے اندر جتنے بھی ایکسٹرا آرڈنری کچرا ہے وہ روزے کے وجہ سے ختم ہو جاتا ہے. کہ یہ پروون ہے کہ کینسر سیلز یا مختلف چیزیں ہیں، روزے کی وجہ سے وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. کیونکہ معدے کو کچھ نہ کچھ چاہیے کھانے کے لیے. جب آپ کھانا نہیں دیتے، فوڈ نہیں دیتے، تو وہ آپ کی باڈی کے اندر جو ایکسٹرا چربی ہے یا مختلف گندی چیزیں ہیں وہ اسی چیز کو جلانا شروع کر دیتا ہے. تو پورے دن میں جو آپ کے اندر ایکسٹرا آرڈنری گندی چیزیں ہیں وہ ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں. اب جب افطاری کا وقت آتا ہے تو معدہ سکھڑا ہوا ہے، اور اس کے فوراً بعد اگر آپ کھانا ڈالتے ہیں تو یہ معدے کے لیے بھی کیا ہے، نقصان دہ ہے. تو اس لیے مستحب ہے کہ آپ گرم پانی سے افطاری کیا کریں. کھجور لے لی آپ نے، گرم پانی پی لی. آپ گرم پانی میں آپ ہلکی سی مصری ڈال دیں، آپ تھوڑی سی شہد ڈال دیں، وہ آپ کی مرضی، آپ جو بھی ڈالنا چاہتے ہیں. تو اس سے آپ کا اسٹمک کیا ہو جائے گا، اپنی نارمل کنڈیشن میں آ جائے گا. پھر تھوڑا سا انسان کھانا کھا لے. مجلس سننے کے بعد آپ کو پراپر جا کے گھر کھانا کھانا ہے تاکہ کھا لیں، صحت رہے گی. چائنیز کو آپ دیکھتے ہیں، چائنیز کبھی بھی ٹھنڈا پانی بالکل نہیں پیتے. ہمارے سیون میں روڈ بن رہے تھے تو 55 ڈگری کی گرمی. تو جتنے پاکستانی انجینئرز تھے انہوں نے کولرز میں برف بھر بھر کے رکھی ہوئی تھی، اور ہر 5-10 منٹ کے بعد ٹھنڈے ٹھنڈے گلاس پی رہے ہیں. لیکن اس 55 ڈگری کی گرمی میں جو چائنیز انجینئرز تھے وہ وہاں بھی کیا کر رہے تھے، گرم پانی پی رہے تھے. تبھی آپ دیکھتے ہیں چائنیز کی اسکن بہت زیادہ کلیئر ہوتی ہے. ان کا 60 سال کا بندہ، 70 سال کا بندہ بھی کیا ہوتا ہے، جوان لگتا ہے. تو یہ خوراک ہے جس سے آپ کا بدن کیا ہوتا ہے، صحت مند اور تنومند بنتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یعنی آج تک ہمارے سفرے بھی اہل بیت والے نہیں ہیں. ہم مجلس اہل بیت والی ہے لیکن ہمارا سفرہ بھی اہل بیت والا نہیں ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں جس مومن کے سفرے پر سرکہ ہو خدا اس گھر میں کبھی بھی شکم کی بیماری نہیں لاتا. پیٹ کی بیماری اس گھر میں نہیں ہوتی جس گھر میں کیا ہو، سرکہ ہو، ایپل سائڈر. اب ہم میں سے کتنوں کے سفروں پہ سرکہ ہوتا ہے؟ بہت کم لوگ ہیں جو ہم سرکہ بھی ہیں. سرکہ کیا کرتے ہیں، اندر جتنے بھی جراثیم ہیں وہ کیا کر دیتا ہے، مار دیتا ہے. یعنی مولا علی کا سفرہ نمک سے اور سرکے سے خالی نہیں ہوتا تھا. قرآن کی ایک صورت ہے، دیکھیے قرآن کا اعجاز آپ سمجھیے. اللہ کہتا ہے والتین والزیتون، مجھے قسم ہے زیتون کی، مجھے قسم ہے انجیر کی. مثال دے رہا ہوں آپ کو. ایک مومن آپ کے پاس ہے، کہ میں بڑا پریشان ہوں، مجھے قرضے پہ پیسے دیجیے. تو آپ نے کہا کتنے چاہیے؟ اس نے کہا کوئی $1000 چاہیے. تو آپ نے کہا بھائی گارنٹی کیا ہے کہ واپس دو گے؟ $1000 دے تو رہا ہوں لیکن کوئی گارنٹی تو چاہیے کہ ریٹرن بیک بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. یا قرض الحسنہ کی نیت کر دوں، آیا تو آیا، نہیں آیا تو اللہ کی راہ میں چلا گیا. کہے نہیں میں قسم کھاتا ہوں میں آپ کو دوں گا. تو آپ کہیے جناب کس کی قسم کھاؤ گے؟ تو کہے کہ مجھے آلو کی قسم ہے، میں آپ کے $1000 ریٹرن بیک دوں گا. کہے مجھے ٹماٹو کی قسم ہے، مجھے کیکمبر کی قسم ہے. تو آپ ہنس رہے ہیں کیونکہ کوئی آلو کی قسم نہیں کھاتا، کوئی ٹومیٹو اور لیمن کی قسم نہیں کھاتا. اتنا کہہ دے مجھے اخروٹ کی قسم ہے، آپ پھر بھی ہنسیں گے. آپ کہیں گے قسم کھانی ہے تو خدا کی کھاؤ.
امیر المومنین کی کھاؤ، مسجد کی کھاؤ، کسی مقدس مقام کی کھاؤ. تو ہم جیسا عام بندہ $1000 لینے کے بعد اگر یہ کہے کہ مجھے اخروٹ کی قسم ہے، مجھے آلو کی قسم ہے، مجھے پوٹیٹو کی قسم ہے، تو ہم اس پہ ہنسیں گے کہ جناب کیسی قسمیں کھا رہے ہو. اور وہ خدائے حکیم کہے کہ مجھے اولیو کی قسم ہے، مجھے انجیر کی قسم ہے. کبھی سوچا اس بات پہ کہ اولیو کوئی چیز ہے جس کی قسم کھائی جائے؟ اور آج کوئی آپ سے $10,000 لے کے کہے کہ مجھے انجیر کی قسم ہے واپس دوں گا، آپ نہیں مانو گے. کہے کہ نہیں اولیو کی قسم ہے میں آپ کے پیسے دے دوں گا، آپ کہیں جناب اولیو کی قسم کھائی جاتی کہ ہاں خدا نے تو کھائی ہے. جب خدا اولیو کی قسم کھا سکتا ہے، کہے والتین والزیتون وطور سینین، مجھے قسم ہے اولیو کی، مجھے قسم ہے زیتون کی، تو اس میں کیا حکمت ہے کہ خدا اولیو کی قسم کھا رہا ہے، خدا زیتون کی قسم کھا رہا ہے؟ بھائی سارے پھلوں میں اگر اولیو اور زیتون کا انتخاب کر رہا ہے تو کوئی نہ کوئی خوبی تو ہوگی. اور میری زندگی میں اولیو کتنا پایا جاتا ہے، میری زندگی میں انجیر کتنا پایا جاتا ہے. ہزاروں ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ہزاروں دوائیوں کے پیچھے گزرتے ہیں، لیکن وہ راز جو خدا نے قرآن میں چھپا کے رکھا ہے، ہم اس راز سے آج تک، اس اللہ کے ہڈن جو سیکریٹس ہیں، آج تک ہم ان تک نہیں پہنچے کہ خدا کیا سمجھانا چاہتا ہے. ایک جاپانی ڈاکٹر جس نے ریسرچ کی، انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس نے کہا کہ انسان بوڑھا کیوں ہوتا ہے اور یہ ینگ کیسے رہتا ہے. تو کہا کہ 40 ایئرز تک، دا ایج آف 40 تک انسان کی باڈی میں ایک کیمیکل ہے جو ریلیز ہوتا ہے جسے جوانی کا کیمیکل بولا جاتا ہے. کچھ ایسے سیلز ہیں جو باڈی میں نکلتے ہیں جس سے انسان ینگ رہتا ہے، جوان رہتا ہے. آفٹر 40 یہ ریلیز ہونا بند ہو جاتا ہے، اور جیسے یہ ریلیز ہونا بند ہو جاتا ہے تو انسان آہستہ آہستہ، سر کے بال سفید، کھالوں میں جھریاں، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، کمر کی تکلیف، مختلف پاورز اس کے ڈکریز ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے. یہ تو تاریخ میں پروون ہے کہ حضرت نوح 800 سال، فرعون کے لیے ملتا ہے 400 سال، امام زمانہ ابھی تک زندہ ہیں. تو یہاں کوئی سائنٹیفکلی چیز ہے جو باڈی میں ریلیز ہو رہی کہ انسان 1000 سال جیے؟ آج ہم 100 سال، 120 سال، 130، میکسیمم ایج 120 ایئرز، اور اس کے بعد زندہ بھی رہے تو فائدہ نہیں، کو ویسے ہی مردہ ہوتا ہے. وہ زندگی وہ ہے جس میں انسان تنومند رہے. آپ کہیں پروردگارا مجھے 200 سال زندگی دے، لیکن 80 سال کے بعد بندہ بستر سے ہی نہ اٹھ سکے، تو 200 سال جی کے کیا کرے گا؟ آج ویسٹرن کنٹریز کے اولڈ ہاؤسز میں جائیں گے، وہ ریٹن میں لکھتے ہیں کہ ہمیں پرمیشن دی جائے کہ ہم سوسائڈ کریں، ہمیں کوئی انجیکشن لگائی جائے تاکہ ہماری روح پرواز کر جائے، کیونکہ یہ زندگی فائدے میں نہیں ہے. ٹوائلٹ کوئی اور لے کر جا رہا ہے، کھانا کوئی اور کھلا رہا ہے، اسٹمک کام نہیں کر رہا، صبح سے شام تک انسان دوائیوں پہ چل رہا ہے. تبھی امیر فرماتے ہیں شکر خدا ادا کرو جو خدا نے تجھے کیا دی ہے؟ صحت دی ہے. تو کہا کہ انسان بوڑھا کیوں ہوتا ہے؟ تو کہا ایک سیل ہے جو انسان کی باڈی میں ریلیز ہوتا ہے آفٹر 40 اور بیفور 40 وہ سیل بننا بند ہو جاتا ہے. تو انہوں نے ریسرچ کی، کیونکہ باڈی کے اندر وہ چیز نہیں بن رہی، ہم کوئی باڈی کے باہر سے کوئی سورس ڈھونڈیں جس کے اندر یہ چیز موجود ہو اور انسان اس چیز کو کھائے، تھوڑا بہت اس کی باڈی میں جوانی کے سیلز پھر سے بننا شروع ہو جائیں. تو کہتے ہیں انہوں نے پوری دنیا کے پھلوں میں، فروٹس میں، ویجیٹیبل چیزوں میں، پلانٹس میں ڈھونڈنا شروع کیا کہ وہ چیز ہمیں کہاں ملتی ہے. تو کہتے ہیں ہمیں 2 پھلوں میں وہ چیز ملی، ایک تھا زیتون، ایک تھا انجیر. اب کہا کہ کتنا ڈوز لے، مطلب ڈیلی کتنے انجیر کھائے، ڈیلی کتنے زیتون کھائے، تاکہ وہ اس کا ڈوز کیا ہو جائے؟ پورا ہو جائے. تو انہوں نے نکالا کہ اگر 7 زیتون کھائے، 1 انجیر کھائے، تو انسان زیادہ دیر تک جوان رہنے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے. جب اس نے ریسرچ کی، یہ ریسرچ پہنچی ایجپٹ میں الازہر یونیورسٹی کے کسی قرآنک پروفیسر کے پاس. اس نے جب ریسرچ پڑھی
دین اس نے ایک لیٹر لکھا اسی ڈاکٹر کو کہ تم اتنی صدیوں کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہو، اس رزلٹ پہ پہنچے ہو کہ ان 2 پھلوں میں خدا نے کیا رکھی ہے؟ جوانی کے سیل رکھے ہیں، اور کھایا کتنا جائے؟ 7 اتنے کھائے جائیں، ایک انجیر کھایا جائے۔ تو اس نے کہا یہ نتیجہ خدا نے قرآن میں 1400 سال پہلے بتایا تھا، ہمارے رب نے قرآن میں قسم کھائی ہے 3 کی، اور زیتون کی قسم کھائی ہے، اور کہا جتنی مرتبہ تو نے کہا ہے اتنی ہی مرتبہ خدا نے قرآن میں ذکر زیتون کیا ہے اور ذکر انجیر کیا ہے۔ پورے قرآن میں 1 مرتبہ خدا نے انجیر کا ذکر کیا ہے اور 7 مرتبہ زیتون کا ذکر کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، رسول اللہ۔ نعرہ حیدری۔ یہ ساری چیزیں کہاں موجود ہیں؟ قرآن میں موجود ہیں۔ آج ہم سپر مارکیٹ گئے تو ہنی کے حوالے سے ذکر ہو رہا تھا، خدا نے شہد کے لیے لفظ شفا استعمال کیا ہے قرآن میں۔ دیکھو آپ کے سر میں درد ہے نا، آپ ڈسپرین لیتے ہو تو یہ ڈسپرین شفا نہیں دیتی، فور اے مومنٹ آپ کے درد کو کیا کرتی ہے؟ دور کر دیتی ہے۔ اگلے دن پھر درد ہوتا ہے، پھر ڈسپرین کھانی پڑتی ہے۔ آپ کے اسٹمک میں مسئلہ ہے، آپ دوائی کھاؤ گے 4 دن ٹھیک، پھر سے وہ درد کیا ہو جاتا ہے؟ واپس آ جاتا ہے۔ آپ بلڈ پریشر کے مریض ہو، رات کو آپ نے گولی کھا لی، نیکسٹ ڈے آپ نے پھر بھی کیا کرنی ہے؟ کھانی ہے۔ آپ شوگر کے مریض ہو، آپ نے ٹیبلٹ لی، نیکسٹ ڈے پھر بھی کیا کرنی ہے؟ مطلب دنیا کی دوائیاں ہمیں شفا نہیں دے رہی، ایک ٹیمپریری ٹائم کے لیے وہ بیماری جاتی ہے، پھر کیا ہو جاتی ہے؟ واپس آ جاتی ہے۔ لیکن شفا کا مطلب یہ ہے بیماری چلی جائے تو پھر واپس نہ آئے، اسے علاج بولتے ہیں۔ قرآن نے کہا اللہ نے شہد میں کیا رکھی ہے؟ شفا رکھی ہے۔ نحل کا خدا نے بڑی خصوصیت سے اپنے قرآن مجید میں ذکر کیا۔ کیوں کہہ رہا ہوں بار بار تفسیر قرآن پڑھیں، اس میں آپ کو ہیلتھ بھی ملے گی، مینٹل ہیلتھ بھی ملے گی، فزیکل ہیلتھ بھی ملے گی، ہسٹری، ہر چیز کا علم آپ کے پاس آ جائے گا اگر ہم زندگی کس کے مطابق گزاریں؟ قرآن کے مطابق گزاریں۔ اب آپ کہیں گے مولانا آج کی شہد میں شفا کیوں نہیں؟ لیکن جس شہد کا خدا ذکر کر رہا ہے اس میں شفا کیوں ہے؟ کیونکہ سائنٹیفکلی شہد جب یہ بی جو فلائی کرتی ہے تو اس کا ایک ریڈیٹ ہوتا ہے، اس کے اندر فلائی کرتی ہے، کہتے ہیں اراؤنڈ 16 مائل یا 20 کلومیٹرز کے اندر یہ فلائی کرتی ہے۔ اب اس 20 کلومیٹر کے سرکل میں جتنے پھول ہیں، پلانٹس ہیں، ان سب سے کیا لیتی ہے؟ کچھ نہ کچھ لیتی ہے۔ تو ایک طرح کا یہ ملٹی وٹامن بن جاتا ہے، کسی نہ کسی جگہ سے کوئی نہ کوئی ملتی ہے۔ اب آج کل جو شہد بن رہا ہے اس کو ہم نے کیا کر دیا؟ باکس میں بند کر دیا، اور سامنے ہم نے شوگر رکھ دی اس کے، وہیں شوگر کھا رہی ہے اور اسی شوگر سے کیا بن رہا ہے؟ شہد بن رہا ہے۔ یا ہم نے ایک چھوٹا سا ریڈیٹ بنایا اس کا، اس میں 4-5 پلانٹ ہے، تو اس میں اتنی شفا نہیں ہوگی جو شہد کی مکھی فلاورز کے بیچ میں رہتی ہے یا جنگلوں میں رہتی ہے، جو نیچرل ہے، وہ مختلف جگہوں سے مختلف چیزیں کلیکٹ کرتی ہے اور اس سے کیا بنتی ہے؟ شہد بنتی ہے۔ آپ کیسی ساؤتھ افریقہ میں ایک بلیک تھی کوئی افریقن، ان کو بریسٹ کینسر ہوا، تو انہوں نے فون کیا کہ مولانا اس کے لیے کوئی اہل بیت کے فرامین سے، قرآن سے کوئی اس کا علاج؟ ہم نے کہا قرآن میں اللہ نے کیا لکھا ہے؟ شہد میں کیا ہے؟ شفا ہے۔ شہد میں شفا ہے تو اس کا مطلب اس کی ہر چیز میں شفا ہے۔ آج تک ہمارے بچوں کو یہ نہیں پتا کہ شہد کے پروڈکٹس کتنے ہیں، جب قرآن اتنی ساری دوائیوں کو چھوڑ کے اب خدا بول دیتا ہلدی میں بھی شفا ہے، مرچوں میں بھی شفا ہے، پتہ نہیں اس لہسن میں بھی شفا ہے، لیکن خدا نے کس چیز کا ذکر کیا ہے؟ شہد کا ذکر کیا۔ اس کا مطلب ہر مومن کے گھر میں شہد ہونا چاہیے، ہر مومن کے گھر میں انجیر ہونا چاہیے، ہر مومن کے گھر میں اولیو ہونا چاہیے۔ وہ چیزیں ہیں جس سے آپ کے بچوں کے جسم بھی کیا رہیں گے؟ سنومن، میموری بھی کیا رہے گی؟ سب سے زیادہ شارپ رہے گی۔ اب شہد سے جو پروڈکٹ بنتے ہیں اگر آپ ان کو گنیں، ایک تو ہنی بنتی ہے جس کو آپ شہد بولتے ہیں، دوسرا شہد کی مکھی جب پھولوں پہ جا کے بیٹھتی ہے تو اس کے پاؤں میں پھولوں کے جو اوپر دانے ہوتے ہیں وہ چپک جاتے ہیں، جب یہ اپنے گھر میں واپس آتی ہے تو وہ اس کے پاؤں سے دانے گرتے ہیں جس کو پولن بولتے ہیں۔ یہ یعنی سورس آف وٹامن بی ہے، یعنی وٹامن B6 جو بوڑھے حضرات ہیں جو انجیکشنز لگاتے ہیں وٹامن B6 کے، وہ سارا اس پولن کے اندر موجود ہے کہ آپ 1-2 چمچ پولن کے اگر دودھ میں ملا کے پئیں تو پورا دا سورس آف وٹامن بی اس کے اندر موجود ہے۔
ایک تو پولن بنتا ہے، دوسرا یہ جس چھتے کے اندر، جس باکس کے اندر شہد بناتی ہے، جس کو آپ چھتا بولتے ہیں، تو اس کو ایک سیل کرتی ہے تاکہ سردی کے موسم میں اندر ہوا نہ آ پائے، چونٹیاں اندر داخل نہ ہو پائیں۔ آپ دیکھیں اتنا میٹھا شہد لیکن ایک چونٹی اندر نہیں جاتی، کس قدر یہ اس کو سیل کر دیتی ہے کہ اس کے گھر کے اندر کوئی بھی جانور، کوئی بھی حشرہ نہیں جاتا، جس کو پرو پلس بولتے ہیں۔ تیسری چیز، جب شہد کی مکھیاں آتی ہیں شہد بناتی ہیں تو ان کے اندر ان کی کوئن ہوتی ہے، کوئن کی ایک اپنی شہد ہوتی ہے جس سے وہ کھانا کھاتی ہے، اس کا ایک اسپیشل فوڈ ہوتا ہے جس کو رویل جیلی بولتے ہیں۔ 3 پروڈکٹ ہو گئے، چوتھا پروڈکٹ کیا ہے؟ ہنی۔ اب چاروں چیزیں بڑے مہنگے داموں میں انگریز بیچتے ہیں۔ یہ جو پروپلس ہے، اگر آپ اس کو شہد کے ساتھ ملا کے کھائیں، بچے کو بخار ہو، کھانسی ہو، یہ خاتون جسے کینسر تھا، بریسٹ کینسر تھا، اور یہ آپ صرف گوگل پہ جا کے لکھیں کہ پروپلس کے فائدے کیا ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ انسان کے امیون سسٹم کو کیا کرتا ہے؟ بوسٹ کرتا ہے۔ دوسرا اس کی ڈیفینیشن یہ لکھی ہے کہ پروپلس کے کھانے سے انسان کی باڈی کے اندر جو ایکسٹرا آرڈنری گروتھ ہے، کینسر کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ کے باڈی کے اندر ایکسٹرا آرڈنری گروتھ ہوتی ہے، باڈی نے جتنا گوشت بنانا ہے اس سے زیادہ بنانا شروع کر دیتی ہے، کھال زیادہ بننا شروع ہو جاتی ہے، تو جب یہ ایکسٹرا آرڈنری گروتھ ہوتی ہے اسی کو کینسر بولتے ہیں۔ کا پروپلس اس ایکسٹرا آرڈنری گروتھ کو کیا کرتی ہے؟ ختم کر دیتی ہے، تو باڈی کے اندر سے جتنی گندگی ہے اسے کیا کر دیتی ہے؟ مٹا دیتی ہے۔ مولانا حضرات محرم میں مجالس پڑھتے ہیں، گلے کی تکلیف ہوتی ہے شہد میں ملا کے کھائیں، ختم۔ چھوٹے بچوں کو بخار ہوتا ہے، شہد میں ملا کے کھائیں، بخار چلا جاتا ہے۔ کوئی بھی بیماری ہو جو انسان کے امیون سسٹم کو اٹیک کرتی ہے، اسی ایک پروپلس کو اگر شہد کے ساتھ ملا دیں، آپ کی جسمانی بیماریاں کیا ہو جاتی ہیں؟ ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ صرف قرآن کی ایک آیت ہے کہ خدا نے شہد میں کیا رکھی ہے؟ شفا رکھی ہے، شفا رکھی ہے، پر ہم شفا کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو آج کتنے مومنین ہیں جن کے گھروں میں پولن ہے؟ آپ ایران کی ہر دکان پہ جائیں گے، یہاں زعفران ملے گی، انجیر پڑا ہوگا، زیتون پڑا ہوگا، پولن بھی پڑی ہوگی اور پروپلس بھی ملتی ہوگی۔ قم جائیں، گزر خان میں جائیں گے، بڑا بڑا بورڈ لگا ہوگا جہاں پہ پروپلس کو اور پولن کو وہاں باقاعدہ بتایا جائے 30% پولن ہے، 5% اس میں رویل جیلی ہے، اور اتنے % اس میں پروپلس ہے، اتنے % اس میں ہنی ہے۔ وہاں لوگ کھا رہے ہیں اور خدا ان کو کیا دے رہا ہے؟ شفا دے رہا ہے۔ لیکن ہم دن رات میڈیکل اسٹورز کے پاس جاتے ہیں، جو شفا خدا نے قرآن کے ذکر میں بھی رکھی ہے اور قرآن کے فہم میں بھی رکھی ہے، لیکن ہم اس سے دور ہیں۔ آج کتنے مومنین ہیں جن کے گھر میں تین ہے، جن کے گھر میں زیتون ہے، مطلب ہر شیعہ جوان ڈیلی۔ اب آپ کہیں گے مولانا زیتون شاید کھانا مشکل ہو، تو بھائی 1 اسپون اولیو آئل کا تقریباً 7 زیتون کا تیل بنتا ہے، تو 1 اسپون اولیو، 1 انجیر آپ اپنے بچے کو کھلائیں، انجیر سے آپ کی ہڈیاں بھی مضبوط ہوں گی، اور بڑھاپے میں جن کو جوان بننے کا شوق ہے وہ اس کے کھانے سے کیا ہو جائیں گے؟ جوان بھی ہو جائیں گے۔ آپ سیریا چلے جائیں، لبنان چلے جائیں، بہت کم آپ کو ایسے بوڑھے ملیں گے جن کی کمر کیا ہو؟ جھکی ہوئی ہو۔ وہاں بہت کم لوگ ملتے ہیں جن کی کمر جھکی ہو، کیونکہ زیادہ سے زیادہ وہ زیتر کھاتے ہیں، وہ یہی اولیو کھاتے ہیں، وہ یہی زیتون کھاتے ہیں، تو آج بھی وہ کیا ہیں؟ جوان و تر و تازہ ہیں۔ کبھی آپ اپنے مجتہدین کو دیکھا 90+، 88+، ابھی آئے خامنئی، آئے وحید خراسانی، آیت اللہ سیستانی، جتنے بھی آپ کے مراجع ہیں 90+ ہیں۔ وہ کون سے مرغے اور چرغے کھاتے ہیں؟ وہ یہی مستحبات پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ نے ماشاءاللہ دماغ بھی آج تیز دیا ہے اور جسم بھی طاقتور اور تنومند دیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب ایک لنک دیکھیے حدیث کا، چھٹے امام کا فرمان ہے، مولا فرماتے ہیں کہ مولا یہ والتین و زیتون کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا زیتون سے مراد حسین ابن علی ہیں، اور تین سے مراد حسن ابن علی ہے۔ انجیر کے اندر دانہ نہیں، زیتون کے اندر دانہ ہے، تو کہا کہ نسل امامت حسن سے نہیں چلی، اس میں دانہ نہیں ہے، اور نسل امامت امام حسین سے چلی ہے، زیتون میں کیا ہے؟ دانہ ہے۔ پھر سورہ نور میں جاتے ہیں، آئے نور جب آپ پڑھتے ہیں، خدا کہتا ہے ایک زجاج ہے، ایک شیشی ہے جس کے اندر شجر ہے۔ شجر کون سا ہے؟
زیتونیہ ہے. امام حسین کا جو لقب ہے وہ کس سے ہے؟ زیتون سے ہے. اور زیتون کے کھانے سے، انجیر کے کھانے سے انسان کیا ہوتا ہے؟ جوان ہوتا ہے. پھر رسول نے کیا فرمایا؟ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یہ نہیں کہا بوڑھوں کے سردار ہیں. حالانکہ جب یہ حدیث کہی تب وہ کیا تھے؟ بچے تھے. یہ نہیں کہا کہ جنت کے بچوں کے سردار ہیں، کہا یہ جنت کے جوانوں کے سردار. اب مد مقابل جو فرقہ مخالف ہے اس کی ایک عادت پڑی ہے، جو حدیث اہل بیت کی فضیلت میں ہے وہ فوراً کیا کرتے ہیں؟ کسی اور سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں. کہ میں شہر علم علی دروازہ، کہ فلاں صاحب چھت ہیں، فلاں صاحب دروازہ ہیں، فلاں صاحب کنڈا ہیں. تو ایک نئی حدیث انہوں نے ابھی ریسنٹ بنائی ہے کہ یہ صرف حسن حسین کے لیے تھوڑی کہا کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. کہ بھائی یہ بھی رسول کا فرمان ہے کہ فلاں اور فلاں جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں. تو بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. میں نے کہا یہ مکتب عقل کا مکتب ہے میرے عزیز. شکر خدا عطا کیا کرو کہ خدا نے آپ کو صاحب وزڈم، صاحب عقل بنایا. کہ مولانا فلاں کو بوڑھوں کا، میں نے کہا جسے دیوار بنانا ہے بنانے دو، جسے چھت بنانا ہے بنانے دو، جسے جنت میں بوڑھوں کا سردار بنانا ہے بنانے دو. آگے جا کے پھنسیں گے خود. کیونکہ نبی بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ میں بوڑھوں کا سردار ہوں، حسنین مثلا بچوں کے سردار ہیں، علی جوانوں کے سردار ہیں. نہیں کہا، ایک ہی حدیث ہے حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ، جنت میں بوڑھے ہو کر اگر جاؤ گے تو جنت کس کام کی؟ پھر تو کیلے ہی کھانے پڑیں گے نا. ہاں، بڑھاپے بندے کو دانت نہیں، اب جنت میں جا کے کرے گا کیا؟ تبھی رسول خدا نے جب مسجد میں بیٹھ کر یہ حدیث پڑھی کہ جنت میں اندھے نہیں جائیں گے، جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے، تو مدینے کی بوڑھیاں رونا شروع ہو گئیں کہ یا رسول اللہ اتنی دور سے آتی ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تاکہ ہمیں کیا ملے؟ جنت ملے. وہ عصا والا بوڑھا کہ یا رسول اللہ میں نابینا، یہاں بھی اللہ نے اندھا کیا اور وہاں بھی جنت میں نہیں بھیجے گا، تو میرا قصور کیا ہے؟ تو نبی مسکرانے لگے. فرمایا دیکھ بھی رہے ہو تیرا رسول بھی بوڑھا ہے، اور جب یہ کہہ رہا ہوں بوڑھے نہیں جائیں گے تو پہلا سوال تو یہ، یا رسول آپ بھی تو بوڑھے ہیں. فرمایا جنت کمال کا نام ہے، پرفیکشن کا نام ہے. جنت نقص کا نام نہیں، عیب کا نام نہیں. جنت میں وہی جائے گا جو پرفیکٹ ہو. جنت ہے ہی اس کے لیے. کب اندھے ہو کے جنت میں جاؤ گے تو حوریں کیسے دیکھو گے؟ بوڑھے ہو کے جنت میں جاؤ گے تو جنت کی نعمتوں سے فائدہ کیسے لوگے؟ تبھی فرمایا جنت میں نہ بوڑھا جائے گا، نہ اندھا جائے گا، نہ لولا جائے گا، نہ لنگڑا جائے گا. جنت میں وہی جائے گا جو بالکل جوان اور تنومند ہو کے جنت میں داخل ہوگا. تبھی فرما ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، بوڑھوں نے تو جانا ہی نہیں ہے. فرما جنت ہے ہی کس کے لیے؟ کیونکہ جوانی تر و تازگی کا نام ہے، عروج لذت کا نام ہے، کمال مطلق کا نام ہے. تبھی اسی ایج میں انسان کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. تو عجیب ہے جو ان سے محبت کرے وہ جوان بن کے جنت میں جائے، اور جو ان کی نسبت والے پھل کھائے وہ دنیا میں جوان ہو کے زندگی گزارے. تین کھاؤ، زیتون کھاؤ تو بچے کیا رہیں گے؟ جوان رہیں گے. لیکن اہل بیت والا بچوں کو برگر کھلائے، پزا کھلائے، ایسے ایسے کھانے کھلائے. 20 سال تک بچہ جوان ہو گیا، کبھی زیتون کھایا کہ نہیں مولانا؟ نہیں کھایا. لیکن اسی زیتون کو اگر انگریز بنا کے بیچے تو پھر ہم کھائیں گے. اسی انجیر کے فائدے اگر انگریز ہمیں بتائے تو پھر ہم کھائیں گے. اگر اہل بیت بتائیں تو ہم نہیں کھاتے. یہ بھی آج ہمارے ممبر کی مجبوری ہے کہ ہم کہتے ہیں ڈاکٹرز نے یہ کہا، سائنس نے یہ کہا، تو دین وی بلیو. کیونکہ آج سائنس خدا ہے ہمارا، ڈاکٹرز آج خدا ہیں. لیکن 1400 سال پہلے جو خدا نے کہا اس پہ انسان عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کندر کتنے لوگوں کے گھروں میں ہے. بعض چیزوں کے لیے اتنی روایتیں ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے. آپ عراق جاتے ہیں نا تو یہ گلیوں میں چھوٹے چھوٹے پتھروں کی طرح سفید سفید چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں. اسے کندر گم کہتے ہیں، اسے عربک گم. یہ درخت سے بھی نکلتا ہے، یہ پتھر سے بھی نکلتا ہے. گم سے زیادہ کوئی طاقتور چیز ہی نہیں ہے. مولا فرماتے کندر مطلب گم اور زعفران اور شہد اگر کوئی ملائے ان تینوں کو اور ہلکا سا ڈیلی نہارمو اگر صرف چاٹے تو مولا فرماتے ہیں اس کا حافظہ اتنا تیز ہو جائے گا کہ لوگ کہیں گے یہ گویا جادوگر ہے. اس قدر اس کی میموری فاسٹ ہو جائے گی.
لیکن ہمیں یاد کب آتا ہے؟ جب ہم 70 اور 60 کے ہوتے ہیں، شوگر کے مریض کے، مولانا اب شہد کیسے ملاؤں؟ بھائی کھانا تو جوانی سے تھا نا. بالکل موت کے بستر کے قریب ہوتے پھر فون آتا ہے، مولانا مرنے والا ہوں، بتائیے اہل بیت نے کوئی دوائی بتائی ہے کہ نہیں بتائی؟ بھائی شروع سے عمل کرو تاکہ جسم ٹھیک ٹھاک رہے. جب گاڑی بالکل انجن ہی بیٹھ گیا ہے تو پھر انجن بدلنا پڑتا ہے، وہ انجن بننے کے لائق نہیں ہوتا. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. تقریباً 400 کے قریب روایات ہیں حجامت کے لیے. حجامہ اراؤنڈ 400 to 500 روایت. کہ اتنی روایتیں پڑھنے کے بعد یہ لگتا ہے گویا یہ کام واجب ہے. اس قدر معصوم نے تاکید کی. امام موسیٰ کاظم کے لیے ملتا ہے کہ جب مولا کا، اب وہاں پہ لفظ بی پی یوز نہیں ہوتا تھا کہ مثلاً بلڈ پریشر امام کا ہائی ہو جاتا تھا، وہاں پہ یہ جب خون میں حرارت آتی تھی امام کی، تو وہ لفظ حار ہے کہ جب امام کا خون گرم ہو جاتا تھا تو کہتے ہیں آدھی رات کو اٹھتے تھے، فوراً غلام کو بلاتے تھے کہ میرا کیا کرو، حجامہ کرو، دین بیکم نارمل. آج کتنے لوگ ہیں جو ہم سے حجامہ کرتے ہیں، کسی کو شاید پتہ بھی نہیں ہے حجامت ہوتی کیا ہے. سم آف دا ڈاکٹرز کہتے ہیں یہ نہیں کرو، لیکن آپ روایات پڑھتے ہیں. لیکن وہیں پہ چائنیز کرتے ہیں، لیکن ہم وہ کام کرنے کو تیار ہیں. یہیں پہ 4 انگریز آ کے ہمیں بولیں گے وہ کرنے کو. لیکن اتھینٹک روایات موجود ہیں حجامت کے لیے، جو آپ کے 100 سال پہلے 80 سال پہلے بزرگ حضرات تھے ان کو پتہ تھا. یہ بڑی چیز نارملائز تھی کہ آپ کی باڈی کے اندر جو گندا بلڈ ہے کس ذریعے سے، اسپیشلی آپ کی کمر پہ حجامت کر سکتے ہیں، سر میں درد ہوتے ہیں وہاں پہ، لیکن کوئی اسپیشل لوگ ہوں. لیکن روایات اس کے لیے حد سے زیادہ موجود ہیں. جو لوگ حجامہ کرواتے ہیں ان کو کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کلاٹس جو آپ کے رگوں میں جمع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کو اٹیک ہوتا ہے. لیکن جو حجامہ کراتے ہیں کہتے ہیں ان کو کبھی اٹیک نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں معصومین نے بتائی ہیں. لیکن ہمارا جو لائف اسٹائل ہے، ہم نے صرف دین کو نماز، روزے اور حج تک باقی رکھا. لیکن معصوم تو یہ بھی بتاتے ہیں سفر پہ جانا ہے کیا کرنا ہے، بستر پہ سونا ہے تو کیسے سونا ہے، بچوں کی تربیت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے. معصوم تو یہ بھی بتاتا ہے شادی کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے. انسان کی اتنی پرائیویٹ چیزیں ہیں جو معصومین نے ڈسکس کی ہوئی ہیں. اگر ہم پراپر ان چیزوں کو فالو کریں تو دنیا میں بھی خوشی ملے گی، آخرت میں بھی خوشی ملے گی. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. محمد وعجل فرجہم. دوسرا، ہر چیز کی حکمت کو سمجھیں. اب روزے کی حکمت کیا ہے جو ہم ڈیلی بھوک مر رہے ہیں؟ ایک تو میں نے بتایا سیلف کنٹرول، ول پاور انسان کا مضبوط ہو. جس انسان کا ارادہ مضبوط نہیں، اس انسان کو شرم آنی چاہیے خود کو انسان کہتے ہوئے بھی، کیونکہ حیوان ہے جس کا ارادہ کمزور ہوتا ہے. آپ حیوان ہے جو 24 گھنٹہ جس کو کیا باندھتے ہو، رسی باندھتے ہو. کہ آج انگریز جتنے کتے بھی رکھتے ہیں گردن میں کیا باندھتے ہیں؟ ایک رسی باندھتے ہیں نا، کتا ادھر نہ جائے ادھر نہ جائے، کسی پہ بھونکے نہیں. کسی جانور کو دوڑانے کے لیے لالچ دی جاتی ہے نا. عرب اگر صحراؤں میں کتوں کو دوڑاتے ہیں، ریس کرواتے ہیں تو سامنے ایک ہرن باندھ دیتے ہیں، ان کو 3 دن بھوکھا رکھتے ہیں، پھر اس ہرن کے چکر میں تیز بھاگتے ہیں کہ فرسٹ کون آتا ہے. اسی طرح گھوڑے ہیں، ان سے محنت کروائی جاتی ہے شہوت کے ذریعے سے. وہ شہوت شکم ہو، وہ شہوت زبان ہو، کوئی لالچ دی جاتی ہے، تب یہ گھوڑا دوڑتا ہے، تب یہ جانور دوڑتا ہے، کیونکہ ان کے اندر کنٹرول نہیں ہے. اگر انسان کے اندر بھی کنٹرول نہ ہو، آنکھوں پہ کنٹرول نہ ہو، زبان پہ کنٹرول نہ ہو، شکم پہ کنٹرول نہ ہو، سامنے مال آئے پتہ نہ حلال کا ہے حرام کا ہے، بس لو رکھو، منہ سے لفظ کون سے ادا کر رہا ہوں، کانوں میں آوازیں کون سی جا رہی ہیں. آج کیوں انگریزوں نے یوٹیوب کے لیے بھی کڈز والا یوٹیوب بنایا ہے، نیٹ فلکس کے لیے بھی کڈز والا نیٹ فلکس بنایا ہے؟ وہ کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں نا آپ کے کڈز کو، کہ کہیں ادھر ادھر نہ چلا جائے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اتنا فریڈم دیں کہ انسان کے لیے کوئی باؤنڈریز ہی نہ ہو. پہلے مولانا حجاب ہے، مسلمانوں کے گھروں کی دیواریں ہوتی ہیں. ویسٹرن کنٹریز میں جاؤ دیوار کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. بعض ایسے ملک ہیں آپ رات کو گزریں گے تو گھر شیشے سے بنے ہوئے ہیں، آپ کو پتا ہوگا گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے. خاتون کھانا بنا رہی ہے، جناب ٹی وی دیکھ رہا ہے.
لیکن مسلم سوسائٹی میں جاؤ گے تو دیواریں ہیں. دیر از کانسیپٹ آف حجاب. وہاں کیونکہ کانسیپٹ آف حجاب نہیں ہے تو کنسٹرکشن بھی اسی بیس پہ. جہاں کانسیپٹ آف حجاب ہے وہاں کنسٹرکشن بھی ویسی بنائی جاتی ہے. لیکن آج ان دیواروں کا فائدہ، کیونکہ انگریز کو پتا تھا، اس طاغوتی نظام کو پتا تھا کہ میں دیواریں کیسے ہٹاؤں، تو انہوں نے انسٹاگرام، ٹک ٹاک، وہ دیواریں کیا ہوں گر گئیں. اب میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے دنیا دیکھ رہی ہے. خاتون کوکنگ کر رہی ہے اور یوٹیوب پہ ویڈیو بن رہی ہے. آج جناب ولاگز بنا رہا ہے، مسلم ہے، بیوی بیٹی پورا خاندان اپنی شادی ہر چیز دکھا رہا ہے. وہ دیواریں کیا ہو گئیں؟ گر گئیں. میں دکھانا چاہتا ہوں، شو آف کرنا چاہتا ہوں. وہ پرائیویسی ٹوٹلی ڈسٹروائے ہو گئی. میں نے کیا پہنا میں دکھانا چاہتا ہوں. میں نے شام کو ڈنر کیا کیا میں دکھانا چاہتا ہوں. بس انسان ٹوائلٹ جاتا ہے تو دکھاتا نہیں ہے. آج کھانا کھانے آئے سیلفی، اسپیشلی خواتین کا مولانا کھانا نہیں کھانے دیتی بیوی. ہوٹل پہ جاتے ہیں کہتی ہے اسٹاپ، پہلے ایک سیلفی لوں گی. ہاتھ نہیں لگانا، پہلے ایک سیلفی ہوگی پھر اوپر جائے گی ہم کھانا کھا رہے ہیں. دکھاوا. تبرج جاہلی ولا تبرج نہ تبرج جاہلیہ. جاہلیت کے زمانے کی طرح خود کو بلڈنگ نہ بناؤ کہ میں ہر وہ کام کروں کہ دنیا والے مجھے کیا کریں. دیکھیں عرب کی خواتین جب باہر نکلتی تھیں تو اپنے بالوں کو اتنا جھوڑا بنا کے باندھتی تھیں. رسول نے سختی سے منع کیا کوئی ایسا کام نہ کرو کہ لوگوں کی توجہ تمہاری طرف جائے. امیر مرد کیا کرتے تھے؟ بڑے بڑے جبے دشداشے توپ پہنتے تھے. جب زمین پہ چلتے تھے تو وہ کپڑا کیا ہوتا تھا؟ رینگتا تھا. تو حکم دیا ان کپڑوں کو نیچے سے کاٹو گے. آج تک آپ دیکھتے ہیں اہل سنت ٹخنوں کے اوپر، ان کو حکمت سمجھ ہی نہیں آئی. وہ توپوں کے لیے تھا، یہ شلواروں کو ٹخنوں کے اوپر کرتے ہیں. لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں آج تک. کہ جوان شاید سوچتے ہوں گے مولانا ہم شیعہ کیوں نہیں کرتے؟ بھائی وہ توپوں کے لیے تھا. مطلب ایسے تبرج والے کپڑے نہیں پہنو. اب وہ شلوار قمیض بھی اگر آپ ایسی پہنتے ہو کہ جس میں دکھاوا ہو تو وہ منع ہے. کہ کل ٹاپک چھڑ رہا تھا، آپ کوئی ایسی گھڑی پہنتے ہو کہ مثلا دنیا دیکھیں ہاں $50,000 کی گھڑی پہنی ہوئی ہے، برانڈڈ گھڑی پہنی ہوئی ہے. یہ تبرج جاہلی ہے. کہ میرے دل میں آئے کہ پورے موریشس میں میرے پاس ایسی گاڑی ہو جو کسی کے پاس نہ ہو. یہ تبرج جاہلی ہے. خاتون شادی میں جائے میں ایک ایسی جویلری پہنوں کہ ساری عورتیں مجھے ہی دیکھیں کہ جناب یہ کہاں سے خریدی ہے. یہ تبرج جاہلی ہے. ریاکاری حرام ہے کہ صرف تم چاہو کہ تم دکھے جاؤ. اس سے رسول نے منع کیا. پھر کہا کہ امیر ہو بیٹھو، صف میں بیٹھو، نماز پڑھو. کیا رسول غریب ہے؟ کہ نہیں، مصافحہ کرو، ہاتھ سے ہاتھ ملاؤ. ہاتھ کیوں ملاتے ہیں؟ مسلمان سے ہاتھ ملاتا ہے کہ ہاتھ ملانے سے تمہاری امیری اس کے ہاتھ میں چلی نہیں جائے گی. چوری نہیں کر لے گا تمہارے پیسے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک نہ مال، نہ دولت، نہ شکل، نہ صورت، نہ رنگ. اس کی دربار میں اگر قیمت ہے تو یہ ہے تمہارا سیلف کنٹرول کتنا ہے. بلال غلام تھا. کبھی سوچا؟ بلال کو مؤذن بنایا کیونکہ جس بلال سے گھر میں برتن دھلواتے تھے، کام کرواتے تھے، نوکر بنا کے چلاتے. تب رسول نے کہا جب تک یہ نہ بلائے گا تو مسجد آئے گا کیسے؟ لاؤڈ بلال کو بنا دیا. کڑتے تھے اندر سے کہ اسے اتنا مینارے پہ بھیج دیا، کعبے کی چھت پہ بھیج دیا، اور بلال کہے گا یا کبھی بہانے یا رسول اللہ توتلا ہے، اشہد نہیں کہہ سکتا، اسہد کہتا ہے. کسی اچھے کو بٹھائیے کہ نہیں، بلال کا سین رب کے لیے شین ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. دین کے ہدف اور مقصد و حکمت کو سمجھو گے پھر دین، اس سے بہتر کوئی دین نہیں ہے. اب حکمت روزہ، آج اشارہ اور چند جملے مصیبت کے. صبح سے شام تک بھوکا رکھتا ہے خدا تاکہ ہمارے اندر سیلف کنٹرول پیدا ہو. دوسرا اصل میں حکمت روزہ جس کو ہم افطاری پہ تباہ و برباد کرتے ہیں، وہ حکمت کیا ہے؟ نارملی انسان دن میں کتنی بار کھانا کھاتا ہے؟ 3 times a day.
بریک فاسٹ ڈنر اور لنچ آپ کرتے ہیں. رمضان میں کتنی ٹائم کھاتا ہے انسان؟ 2 ٹائم اے ڈے. مطلب خدا نے ایک ٹائم کاٹ لیا. حکمت سمجھو روزے کی. نارملی 3 بار کھاتا ہوں، ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا. ماہ مبارک رمضان آیا تو کہا سحری، افطار، بیچ والا نکل گیا. اب کیلکولیشن کرو کہ دن میں اگر 3 ٹائم کھانا کھاتا تھا تو اس 3 ٹائم پہ خرچہ کتنا تھا. بریک فاسٹ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا کیلکولیٹ کرو. مثال کے طور پہ اگر ڈالرز میں کیلکولیٹ کریں، مثال دے رہا ہوں، ناشتہ $3 کا تھا، دوپہر کا کھانا مثلا $3 کا تھا، رات کا کھانا $2 کا تھا، تو تقریباً ہو گئے $8. اب خدا نے کہا کہ ایک کھانا کم کرو، مطلب $3 مائنس ہو گئے، اور میں نے کتنا اسپینڈ کرنا ہے؟ $5 اسپینڈ کرنا ہے. اب یہ جو $3 مائنس ہوا، اس کا کیا کرنا ہے؟ میں نے کہ اب جو بھوک تجھے محسوس ہو، یہ جو بچا ہوا ایک ٹائم کا کھانا ہے، یہ اسے دو جس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، تاکہ معاشرے سے غربت کیا ہو جائے؟ دور ہو جائے. تجھے پتا چلے غریبی کیا ہوتی ہے، بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے. اگر خدا روزہ نہ رکھتا، امیروں کو پتا چلتا غریبی کیا ہوتی ہے. آج کتنے امیر ہیں جو فون کرتے، مولانا کوئی راستہ ہے ہم پیسے دے دیں، کفارہ دے دے، روزہ رکھنا نہ پڑے. فدیہ بھی جو لوگ دیتے ہیں وہ یہی ہے نا کہ آپ روزے کا خرچہ جو ایک دن کا ہے وہ کسے دے دو؟ غریب کو دے دو. تو $3 میں نے بچانے ہیں، $3 ملٹیپلائی بائی 30، تقریباً مثال دے رہا ہوں $30 بن رہے ہیں، یہ میں نے کسی غریب کو دینے. ہمارے یہاں ٹوٹل الٹ. نارمل ڈیز میں خرچہ $8، رمضان میں خرچہ $20 ہو جاتا ہے. جو مہینہ کم کھانے کا مہینہ تھا اسے ہم نے کھانے کا مہینہ بنا دیا. جتنی فوڈ ورائٹی رمضان میں آپ لوگ کھاتے ہو کسی اور مہینے میں کھاتے ہو؟ جلیبی رمضان میں، سموسہ رمضان میں، فروٹ رمضان میں، شربت رمضان میں. یعنی خدا نے رکھا تھا تاکہ کم سے کم کھاؤ، اور ہم نے اسے بنا دیا. ٹی وی میں بھی دیکھو سارے شو کھانے پہ ہو رہے ہیں، ڈیلز دیکھو سارے کھانوں پہ ہو رہی ہیں. یعنی لوٹ مار ہوتی ہے اس مہینے میں کھانے کی. غریب کہاں گیا کا پتہ نہیں، غریب کہاں ہے؟ تو میرا مہینہ ہے، غریبوں کا مہینہ تھوڑی ہے. اب میں نے روزہ تو رکھا پر اس کی حکمت کو کیا کر دیا؟ ایک بگ زیرو لگا دیا. تو یہ روزہ صرف مجھے بھوک دے گا، میری سوسائٹی کو کبھی بھی بیٹرمنٹ کی طرف نہیں لے کر جائے گا. عبادت کے جتنے اعمال ہیں جن کا تعلق آپ کی باڈی سے ہے، ان کو فائدہ باڈی کو ملنا چاہیے. اگر میری باڈی کو فائدہ نہیں مل رہا دین اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نماز کون پڑھتا ہے؟ بدن. اب میں کہوں نماز پڑھوں گا پھر جنت ملے گی، جنت کسے ملے گی؟ روح کو. میں روزہ رکھوں گا، روزے کے بدلے میں خدا جنت دے گا، جنت کسے ملے گی؟ آپ کے سول کو. پھر بھائی باڈی نے جو یہاں اتنا محنت کی تو اسے کیا ملا؟ یہ تو نا انصافی ہے نا، کہ رکوع میں بدن جائے، سجدے میں بدن جائے، محنت بدن کرے اور بدن کو کچھ مل ہی نہیں رہا. تو نماز کا بینیفٹ کسے ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے بدن کو ہونا چاہیے، اس کے بعد میری روح کو ہونا چاہیے. روزے کا سب سے پہلا بینیفٹ کسے ہونا چاہیے؟ بدن کو ہونا چاہیے، اس کے بعد کسے ہونا چاہیے؟ میری روح کو ہونا چاہیے. آج جتنے کمر کے مسائل ہیں یہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے اس طرح سے نماز نہیں پڑھی جس طرح سے معصوم نے کہی. کہ شیعوں کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ شیعہ ڈیلی 51 رکعت نماز پڑھتا ہے. آج جو لوگ جم کے لیے جاتے ہیں ان سب سے پوچھئے، وہ کہتے ہیں منیمم ایوری ڈے انسان کو 40 to 60 منٹس کیا کرنی چاہیے؟ ایکسرسائز کرنی چاہیے. وہاں خرچہ کر کے ایکسرسائز کرنے کے لیے تیار ہیں، ڈمبل شمبل اٹھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ کے مصلی پہ 51 رکعت نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہی 51 رکعت نماز پڑھو، رکوع اس طرح سے کرو کہ کمر پہ پانی کا گلاس ہو تو گلاس نہ گرے، سجدہ اس طرح سے کرو کہ انسان اسٹریٹ سجدہ کرے جس طرح مستحبات میں ہے. اگر پراپر 51 رکعت آپ ویسے نماز پڑھیں گے آپ کو کسی جم جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. یہ ایک ایسا جم ہے جس میں بدن کی صحت بھی ہے اور ذکر پروردگار عالم بھی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لیکن ہم نے کیا نہیں. ہم 50 سال کے بعد کرسیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، 55 سال کے بعد ہماری کمر میں تکلیف ہو جاتی کیونکہ ہم کم از کم وہ نماز بھی ویسی نہیں پڑھ رہے. 51 رکعت
ہر رکعت 1 منٹ کی بھی کاؤنٹ کریں، تھوڑی اسپیڈ سے بھی پڑھیں تو 40 منٹس بن جاتے ہیں۔ اگر آپ پراپر ان ویلیوز کو فالو کریں تو کسی بھی آرتھوپیڈ کے پاس آپ چلے جائیں اور پوچھیں کہ میں رکوع اس طرح کرتا ہوں۔ آج بیسٹ ایکسرسائز کون سی ہے؟ یہ زیادہ ویٹ اٹھانا نہیں، کہتے ہیں آپ وہ ایکسرسائز کرو جس میں باڈی اسٹریچ ہو، کھچاؤ، جس میں آپ کے مسلز میں کھچاؤ ہو، وہ آپ انف ہے۔ 40 منٹس آپ اسٹریچ والی ایکسرسائز کرو، اور جتنی بھی آپ کی نماز اس میں باڈی کیا ہوتی ہے؟ اسٹریچ ہوتی ہے۔ آپ رکوع میں اس طرح جاؤ تو کمر میں کھچاؤ آتا ہے، لمبا سجدہ کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں، ماسو فرماتے ہیں کتے کی طرح اپنے ہاتھ نہیں رکھا کرو۔ ہاتھ کیسے رکھا کرو؟ ہاتھ میں تھوڑا اسٹریٹ ہوں آپ کے ہاتھ، جس میں آپ کی کمر میں بھی کھچاؤ پیدا ہو، آپ کی باڈی پہ کھچاؤ آ جائے۔ اس طرح سے اگر آپ سجدہ کریں جو مستحبات ہیں، ویسے بھی کرتے نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن مستحبات کو اگر آپ فالو کریں گے پراپر ویسے آپ نماز پڑھیں گے، آپ کی باڈی کبھی بیمار نہیں ہوگی۔ کھانے کے بعد چہل قدمی کریں گے، آپ کو کوئی بیماری، وہ مستحبات چھوٹے موٹے اگر اپنی نسلوں کو سکھا دیں، یہ آہستہ آہستہ نسل در نسل سینہ بہ سینہ آپ کے اندر ٹرانسفر ہوں گی، آپ کا جسم بھی صحیح سالم۔ اب نماز پڑھ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ رکوع میں کمر آپ کی اسٹریٹ بھی ہوتی ہے اور آپ سبحان ربی العظیم و بحمدہ کا ذکر بھی کرتے ہو۔ سجدے میں جاتے ہو، سارا بلڈ آپ کے مائنڈ میں آتا ہے۔ یہ بیسٹ ایکسرسائز ہے کہ آپ کی پورا بلڈ، آپ کی یہ ایکسرسائز آپ کرتے ہیں نا، کہتے سر نیچے کرو، ٹانگیں، ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے ٹانگیں اوپر کروائے گا، اللہ کی دربار میں آؤ گے وہ اپنے سجدہ کروائے گا، جس سے پورا بلڈ آپ کے برین میں آ جائے گا۔ پھر آپ کھڑے ہو گئے، پھر دوبارہ بلڈ آپ کے برین میں آئے گا، اس سے آپ کی باڈی کیا ہوگی؟ اچھے سے اچھے مینٹین بھی ہو جائے گی، اور سجدے میں جاؤ گے ذکر خدا بھی کرو گے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اور جم میں کیا کرو گے؟ ادھر کا میوزک ٹھاں ٹھوں ٹھوں ہو رہا ہے اور بندہ ویٹ پہ ویٹ اٹھا رہا ہے، مطلب گندا ذکر بھی کانوں میں آ رہا ہے، اور فضول کی محنت بھی کر رہے ہو۔ یہاں محنت بھی کرو گے، ثواب بھی ملے گا، اور بدن بھی کیا رہے گا؟ مینٹین رہے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وعجل فر امیر المؤمنین کون سی ایکسرسائز کرتے تھے؟ یہ نماز، 1000 رکعت سے زیادہ امیر المومنین نماز پڑھتے تھے۔ آئے خوئی کہتے ہیں ایک بار میں نے ٹرائی کیا کہ میں بھی پڑھوں، تو کہتے ایک رات میں نے 600 رکعت حرم امام رضا میں ادا کی۔ تو کہا جب مولا 1000 کر سکتے تو اس کا چاہنے والا ایک رات میں تو 600 پڑھ سکتا ہے۔ شبہ قدر میں 100 رکعت ہم بڑی آسانی سے پڑھ لیتے ہیں۔ باڈی کو اگر آپ عادت دلائیں گے، جم بھی پہلے دن کوئی جا کے 1 گھنٹہ نہیں ایکسرسائز کرتا، 10 منٹ 12 منٹ میں بندے کی ہوا ٹائٹ ہو جاتی ہے، پھر اگلے دن جاتا ہے 15 منٹ سے 20 منٹ، 20 منٹ سے 25 منٹ، آہستہ 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 بڑھتے بڑھتے آپ 1 گھنٹے پہ پہنچتے ہیں۔ آج نماز شب کہتے ہیں مولانا 11 رکعت پڑھیں، ہم کہتے ہیں بھائی پہلے آپ صرف 2 رکعت نماز تہجد پڑھو، اس کے بعد تہجد شفا 4 کر دو، پھر تہجد شفا وطر 5 کر دو، پھر تہجد کو بڑھاتے جاؤ، آہستہ آہستہ آپ کی باڈی کو عادت ہوگی، اور جب آپ کی باڈی کے اندر عادت ہو گئی تو انسان کے اندر مختلف سیلز باڈی میں ریلیز ہوتے ہیں، جس سیلز کی وجہ سے جب انسان ایک ایکٹ کو بار بار کرتا ہے، اور حدیث ہے من اخلص اللہ 40 یومن، جو 40 دن اللہ کے لیے خالص گزارے، خدا اس کے دل میں حکمت کے چشموں کو کیا کر دیتا ہے؟ جاری کر دیتا ہے۔ اہل بیت کو پراپر فالو کریں گے تو کامیابی ملے گی، لیکن یہ نہیں تھوڑا یہاں سے تھوڑا وہاں سے، پھر وہ سیلڈ بن جاتا ہے، پراپر کھانا نہیں ہوتا۔ فرمایا بہترین ذکر ابا عبداللہ الحسین ہے۔ کوشش کریں ڈیلی، اگر زیارت عاشورہ، زیارت وارثہ کچھ بھی نہیں تو یہی ذکر ہر نماز کے بعد امام حسین کو سلام دیا کریں، اور ان کا وعدہ ہے اگر تو ہمیں یاد کرے گا تو ہم تجھے یاد کریں گے، دلوں کو کربلا لے جائیں، ایسے سلام کریں جیسے زینب کبریٰ نے سلام کیا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب الحسین
سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی صحابہ سب مل کے السلام علی حسین وعلی وعلی اولاد وعلی صحابہ میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب زینب کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی تھی اللہ کسی غیرت مند کو بیٹیوں بہنوں کے ساتھ بازار میں نہ لے جائے اکثر بی بی زینب ایک جملہ کہا کرتی تھی فرماتی تھی زینب کو دکھ اس بات کا نہیں کہ زینب کو غیروں نے نہیں پہچانا زینب کو دکھ اس بات کا تھا کہ زینب کو اپنوں نے نہیں پہچانا میں کہوں بی اپنوں کا قصور نہیں اپنوں نے کبھی نہیں سوچا کجا زینب کجا کوفے کا بازار اپنوں نے کبھی نہیں سوچا کہاں علی کی بیٹی کہاں یزید کا دربار امام زمانہ فرماتے مومن اگر چاہتے ہو میں تیری مجلسوں میں تشریف لاؤں فرمایا مجھے میری پھوپھی زینب کے مصائب بڑے پسند جس مجلس میں میری پھوپھی زینب کے مصائب ہو میں وہاں ضرور آتا ہوں ملتا یہ لٹا ہوا قافلہ بازار میں پہنچا ننھی سی سکینہ بی بی زینب کی گودی میں آہستہ سے کہا پھوپھی اماں مجھے بڑی پیاس لگی ہے بی بی زینب نے کہا سکینہ یہاں پانی دینے والا کوئی نہیں پتھر مارنے والے بہت چھت پہ ایک مومنہ بیٹھی تھی آواز کو سنا دوڑی دوڑی گئی گلاس میں پانی بھرا آ کر بی بی زینب کو دیا کہتی ہے قائدی بی بی میں تیری بچی کو پانی پلاؤں گی بی بی زینب نے کہا سب دیکھ رہے ہیں تو پانی لے کر کیوں آئی ہو کہتی ہے قائدی بی بی میرے مولا کا فرمان ہے اللہ کبھی قیدیوں کی دعا رد نہیں کرتا او قیدی بی بی میری زندگی گزر گئی میں نے کبھی تجھ جیسے قیدی نہیں دیکھے بی بی زینب نے سکینہ کو کہا سکینہ ہم سید پہلے پانی نہ پینا پہلے اس کے لیے دعا کرنا بعد میں پانی پینا
سکینہ نے ننھے ننھے سے ہاتھوں کو اٹھایا، کب بتا تیرے لیے کیا دعا کروں؟ ابھی تک مومنہ نے بچی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، لیکن جیسے نگاہ زخمی کانوں پہ پڑ گئے، زخمی رخساروں پہ پڑ گئے، یہ اپنی ساری دعائیں بھول گئے۔ کہتی ہے قیدی بی بی دعا کرو، اللہ میرے بچوں کو تیری طرح یتیم نہ بنائے، اللہ میرے بچوں کو تیری طرح قیدی نہ بنائے۔ بچی نے ننھے ننھے سے ہاتھوں کو اٹھایا، کہنے لگی میرے اللہ تجھے میری یتیمی کا واسطہ، کسی بچی کو میری طرح یتیم نہ بنانا۔ کہاں مومنہ بتا دوسری دعا کیا کروں؟ کہتی ہے قیدی بی بی دعا کرو، اللہ مجھے مدینہ بھیجے، خدا کسی کو غربت میں وطن کا نام نہ سنائے۔ سیدہ نے کہا مومنہ مدینے میں تیرا کون ہے؟ کیا تیرے رشتہ دار ہیں؟ کہتی ہے قیدی بی بی مدینے میں میرا حسین ہے، مدینے میں میرا عباس ہے، مدینے میں میری آقا زادی جس نے مجھے قرآن پڑھایا، جس نے مجھے حجاب سکھایا۔ بی بی زینب کو بڑا پیار آیا، مومنہ بڑی مدت سے یہ نام نہیں سنے تھے، لیکن ایک بات تو بتا، تو نے حسین کا نام لیا، تو نے عباس کا نام لیا، کیا مدینے والی بی بی سے ناراض ہو؟ تو نے اس کا نام نہیں بتایا۔ کہتی ہے قیدی بی بی کیسی باتیں کر رہی ہو، میں اپنی بی بی سے ناراض ہو جاؤں، لیکن قیدی بی بی میری مجبوری سمجھو، یہ بازار کا ماحول ہے، نامحرموں کا مجمع ہے، میں اپنی بی بی کا نام نہیں لے سکتے۔ بی بی زینب کو بڑا پیارا ہے، کہ مومنہ اگر میں دعا کروں تیری دعا یہیں قبول ہو تو کیا کہو گے؟ کہتی ہے قیدی بی بی کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہ اگر مدینے والے بازار میں نظر آئے، اتنا سننا تھا مومنہ جلال میں آ گئی، او قیدی بی بی دعا نہیں کرنی نہ کر، لیکن میری بی بی کو بددعا نہ دے، میری بی بی تجھ جیسی قیدن نے۔ اتنا سننا تھا زینب کو جلال آیا، اپنا چہرہ اٹھایا، کہا ام حبیبہ نہیں پہچانا، انا زینب بولتے علی، ارے وہ دن گزر گئے، میرا حسین مارا گیا، میرا عباس مارا گیا، او میں زینب جڑ گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار تجھ اہل بیت کے بچوں کی اسیری کا واسطہ ہم سب کو گناہوں کی اسارت سے آزاد فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے نسلوں کو سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں ایسا بنا جیسا امام زمانہ ہم سب کو دیکھنا چاہتے ہیں۔